نہیں یہ نہیں آپ نے کہا اس میں کہ یہودی نصارہ کی پیروی نہ کرنا اور جوتے اتار کر نماز پڑھنا، بلکہ کہا کہ پہن کر پڑھا کرو. ہاں وہی نا، یہ پہن کے کیوں؟ یہود کی اب ہم مخالفت پہن کرو، کے وہ جوتے اتار کر پڑھتے ہیں، تم جوتوں سمیت پڑھو. ہاں تو اب ہم پہن کے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہی کوشچن تھا. ہاں یہ پھر آپ نے ان کی مخالفت کے لیے کہا نا کہ اگر کسی میں یہودیت کے جراثیموں کو اس کو ناجائز ہی سمجھے پھر تو گمراہ ہی ہے، اس کو چاہیے کبھی نہ کبھی جوتے سمیت پڑھ لیا کرے. اور آپ جو کہتے ہیں مسجدوں میں تم کیوں جوتے اتارتے ہو، یہ تو بات بیٹا کامن سینس کی بات ہے. کوئی بستر پر جوتا لے کر چڑھ جائے یا اس طرح دریاں بچھی ہوئی ہیں، اب مسجدیں ہیں پختہ، وہاں فرش لگے ہوئے ہیں، جائے نماز بچھے ہوئے ہیں، ان پر تو ایسے ہے جیسے کرسی اور میز پر کوئی جوتے سمیت بیٹھ جائے. یہ تو کم عقلی کی بات ہوگی. مسئلہ تو الگ ہے کہ اگر کھلی جگہ آپ پڑھ رہے ہیں میدان وغیرہ میں جنازہ ہو رہا ہے یا نماز، کیوں جوتے اتارنے؟ وہ پہلی حدیث تو اس کے مطابق یہ دیکھ لو کہ جوتا اتار کر کے اس کے ساتھ کوئی گندگی وغیرہ تو نہیں لگی. اگر لگی ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ دھو، جوتے کو پاک کرنے کے صرف یہ کہا کہ زمین پر ذرا رگڑ دو، پھر اس میں پہن کر پڑھ لو. اس لیے جو بالکل نہیں پڑھتے سمجھتے کہ اتارنا ضروری، وہ بھی گمراہ ہو گئے، یہودیت آ گئی ان میں. اور جو کہتے ہیں کہ ضرور پڑھو جوتے سمیت، بے شک مسجد میں صفوں پر ہی پڑھنی، یہ بھی خام خواہ کہہ کہ ریجڈتا میں. یہ کوئی بات نہیں، ماحول دیکھے کہ یہاں جوتا اتارنا چاہیے کہ نہیں. صحیح. آپ کہتے ہیں جوتا اتارنے کی جو روایت سنائی کہ میں یہ بخاری شریف کا حوالہ بھی دیا ہے. جی انہوں نے تو یہ کیا بخاری میں، مجھے تو نہیں ملی ہے بخاری میں. نہیں بخاری میں تو میرے خیال میں نہیں، ابو داؤد وغیرہ کی روایت تھی، چلو دیکھ لیں گے. نہیں مجھے بھی ویسے نہیں ملی، میں نے ڈھونڈی تھی. نہیں بخاری میں نہیں میرے علم میں، جی پھر بھی چیک کر لیں. چلیں صحیح.